پیارے دوستو، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے، وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور وہی بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے، ان کی پریشانی سنتے، اور جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ حرہ واقیم کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چرائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہانڈی کیوں چرا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ دے دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پھکیں گے بھی کیسے؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کر دے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہم سے غافل اور بے خبر کیسے ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراً پلٹے، بیت المال اناج کا گودام میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا، یہ بوری میرے پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے، میرے آقا لاؤ، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا، اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لیں گے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ سن کر اسلم نے بوری ان کے پیٹھ پر ڈال دی، اور وہ عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور کہاں جلدی جلدی آٹا گوندو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبزی کاٹنے لگے، اور چولہے پہ سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب جب آگ بجھنے لگتی تو حضرت عمر جھک جھک کر چولہے کے اندر پھونک مارتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور جب سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خلافت کے حقدار آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ عمر کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت بولی، نہ، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔ یہ سن کر حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے اور کہا، وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام اور اسے کہتے ہیں حکمران۔